ما یبکیک یا علی. کوئی ویسے سنت سمجھتے ہوئے بھی کہہ دے نا یا علی تو تب بھی ثواب ہے. میرے حضور کے منہ سے یہ لفظ نکلے. کسی سے یوں نہیں پوچھا, پوچھتے تو سب کو تھے اور آج بھی پوچھتے ہیں, لیکن یوں نہیں پوچھا کہ اے علی تو کیوں رو رہا ہے, میرے دامن میں ہے اور تو رو رہا ہے. جناب کا سر اقدس ان کے پہلو پہ تھا اور آپ استراحت میں تھے, آپ نے اٹھایا نہیں, کہا علی کی نماز قضا ہو رہی ہے تو پوچھو رسول نے کہا ادا کی تھی. علی سمجھ گیا کہ نمازیں ادا ہیں, لیکن بین السطور جو نقطہ چھپا ہوا ہے اس کو آج عیاں کرنا مقصود ہے, اس کو عیاں کرنا مقصود ہے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ باہر سے آنے والوں کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ اتنی یہ اردو کو نہیں سمجھتے, لیکن یہاں بیٹھنے سے اگر اردو تو اگر سمجھ نہ آئی انشاءاللہ یہ دل سمجھ کے جائیں. تو جب حضور نے کہا نا یا اللہ یہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا, پھر بھی پردہ رکھ لیا, اتنا ہی کافی تھا. یا اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا, وہ تو کہہ ہی دیا تھا, کہا تیرے حبیب کی بھی اطاعت میں تھا, اتنا ہی کہہ دیتے نا یا اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا تو جائز تھا, کیونکہ کہہ تو گئے تھے. لیکن تیری اور تیری حبیب کی اطاعت سے یہ پتا چلا کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اگر مصطفیٰ کی اطاعت بیک وقت دو کی اطاعت کر لیں تو شرک نہیں ہوگا بلکہ کمال اطاعت عطا ہو جائے گا. تو علی نے یہ بتا دیا کہ اگر زانوے علی پر مصطفیٰ موجود ہوں تو پھر وہ نمازیں قضا نہیں, بلکہ دنیا والوں سمجھ لو کہ ایسی شکل میں علی صحیح اطاعت کے درجے پہ ہے اور اللہ کی اطاعت کے درجے پہ ہے. اور یہ علی کو شرف حاصل ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں رہ کے اتنا مال حاصل کیا, سب کچھ حاصل کیا, کسی اور نے کیا حاصل کیا, بلکہ خود حضور نے کہہ دیا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو میرا اس دنیا اور آخرت میں بھائی ہے. اوروں کو مواخات میں بھائی بھائی بنایا, علی کو چھوڑ دیا, کہا علی تو میرا بھائی ہے. بس اب اس سے آگے کوئی اگر کہے کہ شان کیا تو وہ بہت بڑا گستاخ رسول ہوگا کہ برادر رسول کی حرمت کو جانتا نہیں ہے. جناب علی علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں حاضر تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے تھے. روئے اس لیے کہ بتا دے دنیا والوں کو کہ علی کی نماز جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے, ایک تو یہ سند مل جاتی ہے کہ علی اللہ کی اطاعت میں ہے, کنفرم ہو گیا, اور اطاعت میں ہو تو حالت نماز نہ ہو پھر بھی علی اطاعت میں ہے. اس اطاعت کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ سورج واپس آ گیا. سورج واپس آ گیا کس کے لیے؟ علی کے لیے. حیرت کی بات ہے, دونوں چیزوں کی اس میں بہت اہمیت ظاہر ہو رہی ہے. ایک تو نماز کی اور بالخصوص نماز علی کی, کیونکہ جب علی نماز میں ہوتا تھا تو پھر کچھ اور انداز میں ہوتا تھا. وہ انداز اللہ کو یوں پسند تھا کہ سورج کو واپس کیا اور علی کو پھر وہ انداز عطا کر دیا. پھر علی اس انداز میں آیا, خدا اور خوش ہو گیا. جس کی نماز اللہ کو خوش کرے اس کو ہم حیدر کرار کہتے ہیں, اس کو ہم حیدر کرار کہتے ہیں. خدا کو خوش کر دے, تمہاری پتہ ہی نہیں کدھر جاتی ہے.
پنڈلی میں تیر ہے، ہاتھ نہیں لگانے دیتے. حالت نماز میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ تیر کھینچ لیا، پتہ ہی نہیں چلا. پوچھا تیر کہاں گیا؟ ان سے پوچھا جناب عمر آپ کو کیسے پتا تھا؟ کہا یہ عمر ہی جانتا ہے کہ علی نماز میں کہاں ہوتا ہے، علی کا مقام نماز میں کیا ہے. علی کی شان کی وضاحت جو کرے اس کو کہہ دیا یہ فاروق ہے، یہ جانتا ہے کہ علی کون ہے اور منافق کون ہے. اس کا فرق جو بیان کیا جس نے، اس کا تو فاروق ہے. میں نے کہا مرید اور پیر کا قصہ بیان ہو رہا ہے تو بڑے پیر اور بڑے مرید کا آج یہ بھی میں بیان کروں. ایسا پیر تو آنا ہی نہیں اور ایسا مرید بھی اب آنا ہی نہیں. جناب علی المرتضی مشکل کشا علیہ السلام کرم اللہ وجہہ الکریم نے مور لگا کے اس کو بند کر دیا. اب طالب علی جیسا ممکن نہیں. ہاں ان کی نظر کرم سے طالبان حق آتے رہیں گے. بعد میں غوث جلی آئے، 12 امام آئے، بڑے بڑے امام آئے، بڑے بڑے امام آئے، صاحب ایمان آئے، عشق امام آئے. مگر کسی سے پوچھو کہ مور علی کے بغیر آئے کیا وجہ ہے؟ مور لگا کے حیدر نے بند کیا ہے اور لینے والے اس حیدر قرار سے فیض لیتے رہے. کوئی ایک ولی کہہ دے کہ علی سے دور ہے، ولایت سے یوں گرے گا کہ اس کو کوئی ایک چڑی کا بچہ بھی نہیں جان سکتا. یہ شرف بو تراب ہے.